السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف زرگزشت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال کیا ہے دیکھیے، مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف زرگزشت کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ جواب کیا لکھیں گے؟ اردو کی مزاحیہ ادب کے تاریخ میں مشتاق احمد یوسفی بلند درجے کے مالک ہیں۔ ان کے مزاح میں اکبر کی روح، رشید احمد صدیقی کی سی تہداری اور صفائی، پطرس کے سے پرلطف واقعات، عظیم بیگ کی سی شوخی اور غالب کی طرح ایک فلسفی دماغ اور شوکت تھانوی کی سی کہا خیز واقع نگاری ہے۔ اس لیے ان کو سترنگی لمحوں کا تاجدار کہتے ہیں۔ یہ کیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسی، ٹھیک ہے۔ محمد حسن نے یوسفی کے لیے لکھا ہے، حق یہ ہے کہ جدید نثر کے بادشاہ مشتاق احمد یوسفی قرار پاتے ہیں۔ اردو نثر کو جو تہداری، بلاغت، درد مندی اور کیفیت کی قوت پیدا کرنے کی صلاحیت یوسفی کی تحریروں سے ملی، اس کی نظیر کم سے کم اور کہیں موجود نہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت ان کی سوانح حیات یا ان کی آپ بیتی ہے، لیکن اس آپ بیتی کی رنگا رنگی صاف ظاہر ہوئی ہے۔ زرگزشت یوسفی کی زندگی اور شخصیت کا آئینہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی کو صاف طور پر پیش کیا ہے۔ یوسفی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ زرگزشت ایک عام آدمی کی کہانی ہے جس پر اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑے آدمی کی پرچھائی تک نہیں پڑ گیا۔ ایک ایسے آدمی کے شب و روز کا احوال ہے جو بیچارہ اتنی بھی سکت اور طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی زندگی کو مردم آزادی کے 3 مسلمہ اداروں میں تقسیم کر سکے، یعنی جوانی میں فضیحت، ڈھلتی عمر میں نصیحت اور بڑھاپے میں وصیت۔ کتنا خوب لکھا ہے انہوں نے۔ یہ زرگزشت لکھتے وقت یہ احساس تو کرا دیا کہ یہ ان کی آپ بیتی ہے، مگر کچھ ایسا انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ اسے پڑھتے وقت یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم عام انسانوں کی واقعات نگاری پڑھ رہے ہیں۔ زرگزشت ایک عام آدمی کی داستان ہے جس پر کسی خاص آدمی کا سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یوسفی نے اپنے حالات لکھتے وقت کہیں بھی تکلف و تصنع اور مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا ہے۔ ہر ممکن یہی کوشش کی ہے کہ سادہ، فطری اور بے تکلف لکھا ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ لیکن ان کی نثر میں ایک شاعرانہ رنگت بھی ہے جس نے ان کے طنز و مزاح کو اور زیادہ حسین بنا دیا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، کچھ خواب ہیں، کچھ اصل ہے، کچھ طرز ادا ہے۔ مشتاق احمد کی تحریر سے کچھ سطریں مثال کے طور پر پیش ہیں۔ کراچی کی سردی بیوہ کی جوانی کی طرح ہوتی ہے، ہر ایک کی نظر پڑتی ہے اور وہیں ٹھہر کر بلکہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی یہ سطریں مزاح سے بھرپور ہیں، مگر اہل فکر مزاح میں چھپے ہوئے طنز کو محسوس کر سکتے ہیں اور ان کی اس طرز تحریر کی دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یوسفی کے مزاح میں فکر ہے۔ انہوں نے ہند و پاک کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بینک کی نوکری کرتے ہوئے بھی رشوت نہیں لی اور بے خوف رہ کر کام انجام دیا جو سب سے تیز ترار کام تھا۔ خاص طور سے مزاح نگاری میں تو کسی کی طرفداری نہ کرتے ہوئے اپنی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بینک کے کام، انٹرویو، شعر و ادب، سیاست و حکومت کے ساتھ مغربی تہذیب، قومی اداروں، تعلیم، آزادی اور انسان کی کمزوریوں سب پر اظہار خیال کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا مقصد چیزوں میں ہم آہنگی لانا ہے، اور وہ اس نظریے سے غور بھی کرتے تھے اور اس فرق کو ظاہر کرنے میں ان کی مزاحیہ طاقت کا
اظہار ہوتا تھا۔ ان کے جملے ایک پوری کتاب کا نچوڑ ہو سکتے تھے، اور اس فرق کو ظاہر کرنے میں ان کی مزاحیہ طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کے جملے ایک پوری کتاب کا نچوڑ ہو سکتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں اضافہ کر کے مالا مال کرتے ہیں اور ہماری مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے دماغ اور روح میں اتر جاتے ہیں۔ ان کی مزاحیہ نگاری اور زرگوشت کو پڑھنے پر گدگدیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ زرگوشت میں یوسفی کے یہاں مکمل مزاح ہے۔ ان کا تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ بہت گہرا ہے۔ وہ بات میں سے بات نکالتے ہیں اور آنکھ جھپکتے ہی اس بات کو عالم بالا یعنی عرش پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ فن ایسی ندرت اور جدت پسندی ہے جو دیگر مزاحیہ نگاروں میں مشکل ہی سے ملتا ہے۔ خاص طور سے وہ کردار کو اپنے مشاہدے سے پیدا کر لیتے ہیں، یعنی جو کردار پیش کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی اپنے مزاح کو دلچسپ اور عوامی بنانے کے لیے مثالیں اور استعارے استعمال کرتے ہیں جو یقیناً مزیدار ہیں۔ مثال کے طور پر مناباؤ کے اجاڑ اسٹیشن پر 2 راتیں تارے بھرے آسمان کے نیچے گزارنے سے گلا خراب ہو گیا اور محسوس ہوتا تھا گویا حلق میں کوئی بدچلن مینڈک پھنس گیا ہے۔ ذرا منہ کھولیے تو ٹررانے لگتا ہے۔ ٹرانا سمجھ، ٹر کرنے والا۔ مشتاق احمد یوسفی کی اس مزاحیہ تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادب میں مزاح کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے محض روایت پسندی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اس میں جدت اور ندرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مزاح میں بھی ایک طنز چھپا ہوتا ہے جو اہل فکر سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی تحریروں سے ان کی مزاحیہ تحریروں کی قدر و قیمت ادبی نقطۂ نظر سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ زرگوشت مشتاق احمد یوسفی کی اس وقت کی داستان ہے جب وہ جوان تھے۔ اس وقت تک وہ یونائٹڈ بینک کے پریزیڈنٹ اور ادیب بھی نہ تھے۔ وہ السر کے مرض میں مبتلا تھے۔ دراصل یہ زرگوشت مشتاق احمد یوسفی کی کامیابی و کامرانی، ترقی اور بلندی کی داستان نہیں بلکہ ان کی معاشی پریشانیوں اور درد و غم کی کہانی ہے جو انہوں نے مزے لے لے کر تحریر کی ہے۔ یوسفی صاحب کی فکر و فن کا ایک شاندار کرشمہ یہ ہے کہ انہوں نے خوبصورت لطیفے بازی اور فقرے بازی سے نہ جانے کتنی دردناک اور ظالم حقیقتوں اور غریب مزدوروں کی زندگی کی تلخیوں کو گوارا بنا دیا ہے۔ زرگوشت نہ صرف یوسفی کی شاہکار تصنیف ہے بلکہ یہ طنز و مزاح کا بہت قیمتی خزانہ ہے جو تاریخ ادب میں سنہرے لفظوں میں تحریر کیا جاتا رہے گا۔ یقیناً یہ زرگوشت مشتاق احمد یوسفی کی ایک لازوال و بے مثال تصنیف ہے۔ زرگوشت نے مشتاق احمد یوسفی کو ایک ایسا قلم کار ثابت کیا ہے کہ جن کے یہاں طنز ہے، مزاح ہے، ظرافت ہے، شوخی ہے، بزلہ سنجی ہے، لیکن ان سب خصوصیات پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی، فکر مندی اور تجزیاتی نقطہ نظر ہے، اور اپنی تحریروں میں کہیں سادگی اور آسانی سے کام لیتے ہیں تو کہیں فلسفیانہ اور پیچیدہ انداز اختیار کرتے ہیں، مگر ہر طرح ان کی ادبی قابلیت نمایاں ہوتی ہے۔ زرگوشت ان کی ایک ایسی آپ بیتی ہے جو ان کی شخصیت، خاندانی حالات، ملک کی تقسیم، گھر سے بے گھری، وطن سے بے وطنی، ملازمت کا روکھا پن وغیرہ کی بہت سچی اور قابل قدر ترجمانی کرتی ہے۔ اس میں یوسف کی حقیقت پسندی اور بے باکی نے اس کی ادبی عظمت میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ مشتاق احمد یوسفی کی زرگوشت اردو طنز و مزاح کی بیش قیمت اور تاریخی کتاب ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں ہم پڑھیں گے کرشن چندر کے بارے میں اور ان کی تصنیف الٹا درخت کے بارے میں۔ میں ملتا ہوں آپ کو بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔